اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے. ویورز آج حقیقی آزادی مارچ کا چوتھا دن تھا، لیکن تیسرے دن کے اختتام سے تھوڑی دیر پہلے ایک سانحہ ہو گیا جس کو صدف نعیم نامی رپورٹر تھی. تو وہ میں تو یہی کہوں گا کہ اپنی جیسے کہتے ہیں کہ نوکری اور اپنی ملازمت کے اصولوں کے اوپر کاربند رہتے ہوئے اور اس کو پورا کرنے کی جد و جہد کہہ لیں یا جستجو کہہ لیں، اس کے اندر وہ ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی. ویڈیو وائرل ہو چکی، ویڈیو ہم نے دیکھی کہ جس کے اندر وہ بھاگتی ہوئی آ رہی ہیں. تو ایک اندازے کے مطابق میری مطلب کہ 43 ایئرز ان کی عمر تھی اور وہ بھاگتی ہوئی آ رہی ہیں اور کسی خاتون کو ایسے بھاگتا ہوا میں نے میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہی دیکھا، اور وہ بیچاری جو تھی وہ شہید ہو گئی. بہرحال عمران خان صاحب نے اپنی ذاتی چادر جب وہ ان کی ڈیڈ باڈی لیٹی ہوئی تھی کنٹینر کے نیچے تو انہوں نے ان کے اوپر ڈال دی، کیونکہ انہوں نے پینٹ وغیرہ پہنی ہوئی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور آج صبح عمران خان لانگ مارچ شروع کرنے سے پہلے ان کے گھر گئے تعزیت کے لیے، اور بڑا رفت امیز وہ سما تھا. اور خاص طور پہ ان کے جو چچا تھے اور ان کے جو شوہر تھے انہوں نے جو بات کی تو وہ بھی میں یہ دہرانا نہیں چاہتا، لیکن وہ بڑے دل جگرے کا کام ہے. بہرحال اب ذرا آگے چلتے ہیں. آگے سب سے پہلے تو میں آپ کو ارشد شریف کے قتل کے بارے میں بتا دوں کہ اس کے اندر کافی پیش رفت ہو گئی ہے، اور جو بھی امپورٹڈ نے اور کینیا حکومت کے ساتھ مل کے جو مفروضے قائم کیے تھے نا، تو انٹرنیشنل میڈیا اور یونائٹڈ نیشن کی انٹری کے بعد وہ جو ہے دھبردوس ہو گئے. اور پتہ یہ لگا کہ وہ جو ان کی گاڑی کے اندر سے ان کے اوپر فائر کیا گیا تھا، اور وہ جو دو بندے تھے ان کے ساتھ جو تھے وہ ان کو ہائر کیا گیا تھا، اور یہ ایک پری پلانڈ مرڈر کیا گیا. اور اس کے اندر میں پھر یہاں پہ آج ایک بات پھر دہراؤں گا، اور تواتر سے میں دہرا رہا ہوں کہ اس کے اندر کسی بھی ایجنسی کا ہاتھ نہیں ہے. پاکستان کی مسلح افواج کی یا پاکستان کی کسی بھی ایجنسی کا ہاتھ نہیں ہے. اس کے اندر ٹوٹل جو ہاتھ ہے وہ امپورٹڈ کا ہے، مریم نواز کا ہے، مریم صفدر کا ہے، نواز شریف کا ہے، اور جو ان کے ساتھ ایک وہ بٹ نامی ایک شخص ہوتا ہے جو نواز شریف کا گارڈ بنا رہتا ہے، وہ اس کا ماسٹر مائنڈ ہے. تو یہ میں آپ کو بتانا تھا، اور میں اس بات پہ باقاعدہ قائم ہوں، اسی طرح قائم ہوں جس طرح میں نے کہا تھا کہ کینیا کے اندر چائے کے باغات ہیں نواز شریف کے. تو یہ سب سے پہلے خبر میں نے ہی بریک کی تھی. اب آتے ہیں ذرا لانگ مارچ کی جانب. لانگ مارچ میں آج عمران خان صاحب نے خطاب کیا، اور اس کے اندر انہوں نے ایک بات کہی کہ ہم کوئی بھیڑ بکری ہیں کہ ہم کسی کے کہنے کے اوپر جناب آپ ہم پہ مسلط ہو جاؤ گے کسی کی وجہ سے، کسی کی خواہش کے لیے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب بھی سنیں کہ شہباز شریف نے بیٹھتے ہی ایک لفظ کہا تھا جس کو سوشل میڈیا اور فیس بک اور دوسرے جو اکاؤنٹ تھے وہ اس کو مذاق کی طرف لے گئے، لیکن اس نے ایک حقیقت کہی تھی. اس نے کہا تھا بیگرز آر ناٹ چوزر. اس نے بیگرز ہم لوگوں کو کہا تھا، عوام کو کہا تھا. اس نے ہمارے ان اداروں کو کہا تھا کہ جن کے کندھوں کے اوپر وہ بیٹھ کر آیا ہے. ویسے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ وہ جو بلاول بھٹو، وہ جو خواجہ سرا بلاول بھٹو ہے، وہ جو اسمبلی کے اندر زنانیوں کے مردانہ اور زنانہ ملا کے آواز کے اندر جو گلے پھاڑ کے کہتا تھا عمران خان کو سلیکٹڈ، اس کی بولتی بند ہوئی ہے. حالانکہ کیونکہ تھوک کے چاٹا ہے، خود سلیکٹڈ ہوئے بیٹھے. اور عمران خان پہ جو لاڈلا اور سلیکٹڈ کا لیبل تھا وہ دھل گیا کہ وہ نہ لاڈلا تھا نہ سلیکٹڈ تھا. چیف الیکشن کمشنر کو ملا کے، جس طرح امپائر کو ملا کے انڈیا نے میچ جیتا T20 کا، اسی طریقے سے چیف الیکشن کمشنر کو ملا کے یہ کچھ کرنا چاہتے تھے. لیکن اس کے بہترین قسم کا بے نظیر بھٹو نے تو کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، لیکن عمران خان نے واقعی جمہوریت کو انتقام کی شکل کے اندر دے کے جو کل انہوں نے سیٹ جیتی، وہ سیٹ جو تھی وہ JUI کے جہیز میں آئی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان کی وہ جہیز میں وہ سیٹ آئی ہوئی ہے، سمجھ لیں.
تو جو سیٹ، حالانکہ نہ عمران خان نے نہ ادھر کوئی جلسہ کیا، نہ جلوس کیا، نہ عمران خان کیا، لیکن جو عمران خان نے ہرایا JUI کے کینڈیڈیٹ کو، تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملنی چاہیے. لیکن سب سے بدتر حال جو ہوا وہ وہاں پہ نون لیگ کا ہوا، کیونکہ وہ جو شخص جو نون لیگ کے ٹکٹ پہ کھڑا ہوا تھا اس کے گھر کے اپنے ووٹ 8 تھے، لیکن پورے حلقے میں سے اس کو 2 ووٹ ملے. پتہ لگا کہ اس کی بیگم بھی کسی اور کو ووٹ ڈال کر آئی ہے، ڈیفینیٹلی عمران خان کو ڈال کر آئی ہے. کیا کریں، عمران خان کی شخصیت ہی ایسی ہے، وہ شخصیت ہی ایسی ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ اب کیا کریں. اب یہ جو اسلام آباد میں ایک رانا ثناء اللہ باندری بیٹھا ہوا ہے، تو میری تو یہی ہے کہ دلہن بنا کے اس کو بٹھا دیں، کیونکہ دولہا جو ہے وہ کاموکی میرے خیال ہے پہنچ چکا ہے، کاموکی سے آگے ہی آ چکا ہے، وزیر آباد کے قریب ہے یا کہاں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ بس وہ ذرا بارات لیٹ ہو رہی ہے اور کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، اور دھوم دھام سے رانا ثناء اللہ کی جو کانپتی ٹانگیں نہیں ہیں، کانپے ٹانگتی بھی لے کے جائیں گے. تو اسلام آباد کے اندر ریڈ زون کا دائرہ بڑھا کے 0 پوائنٹ کر دیا کہ جی 0 پوائنٹ تک ریڈ زون ہے. آپ 0 پوائنٹ نہیں، آپ ایسا کریں کہ فیض آباد تک ریڈ زون کو لے آئیں، پھر بھی آپ کے پلے ککھ نہیں رہے گا. آج شیخ رشید صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر کہا کہ ہم پنڈی والے جو ہیں ہم بڑے مہمان نواز ہیں، اور ہم رواد پہ جا کے عمران خان کا استقبال کریں گے، اور انہوں نے کافی سہولتیں بھی دینے کی پیشکش کر دی ہے. اور ساتھ پہ انہوں نے کہا کہ پنڈی سے ایک اچھی خبر ملے گی، اور پھر انہوں نے ایک اور لفظ اس کے اندر ایڈ کیا کہ میرے حلقے سے. اب مسئلے کی بات یہ کہ اسی حلقے کے اندر GHQ بھی آتا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو GHQ سے کسی کی بھی کوئی لڑائی نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی مسلح افواج سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن مسلح افواج کے ان لوگوں سے پیار کرتے ہیں کہ جو جانیں دیتے ہیں، جو لڑتے ہیں، جو فرنٹ پاس پہ. ان لوگوں کے لیے کوئی 6000 cc کی کار جو ہے وہ مفت گفٹ نہیں ہوتی. ان لوگوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد مونچھے اور سر کے بال کالے کر کے کسی بینک کے باہر جو ہے وہ گارڈ کی شکل میں بیٹھنا پڑتا ہے. ان بیچاروں کو کوئی فیکٹری نہیں لگتی. مثلاً آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے جرنیل ہیں، جن کو میں شاہی خاندان کہتا ہوں، ان کے باہر ملکوں میں جزیرے ہوتے ہیں، کسی کا کیا ہوتے ہیں، کسی کے موٹلز ہوتے ہیں. یعنی کہ میجر کے رینک سے اوپر کے جتنے لوگ ہیں، بلکہ میجر بھی میں زیادتی کر جاؤں گا، کرنل کے رینک سے جتنے بھی اوپر کے لوگ ہیں، ان کے ذاتی کاروبار اگر آپ دیکھیں نا، مطلب کرنل بن گئے، سب سے پہلا کام اسکول کھولنا اور دوسرا کام پراپرٹی میں آنا. اور اتنی جائیدادیں ہوتی ہیں ان لوگوں کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہاں سے ہوتی ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے. اور اپنا اثر وسوخ بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن جو میجر طبقہ ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ وہ جو کل میں نے 4 باتیں بتائی تھی، برہمن، ویش، کشتری اور شودر، تو اس کے اندر وہ آتے ہیں. وہ کشتری میں آتے ہوں گے، شودر میں تو نہیں آتے. شودر میں تو بالکل ہی نیچے والے آتے ہیں کہ جن بیچاروں کو تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے. یعنی کہ آرمی، نیوی، ایئر فورس کی جو بہت ہی قیمتی جگہیں تھیں، وہ ان لوگوں نے عسکری، NHS ایسا یہ کر کے وہ افسروں نے اونے پونے خریدی ہیں. اور انڈر دا امبریلا آف کس کے یعنی کہ امبریلا کون ان کو پرووائڈ کرتا ہے؟ جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، جو ہیڈ آف دی کیا کہتے ہیں کہ مسلح افواج کا جو ہیڈ ہوگا. کسی نے یہ آج تک نہیں سوچا کہ یار ہم ان کو نوازتے ہیں، نیچے والوں کو بھی کچھ دے دیں، یا کم از کم مداوا ہی کر دیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جب میرا بھی تعلق مسلح افواج سے رہا ہے، تو UN کی فوج میں ہم ایک جگہ پہ گئے تھے، صومالیہ، میں نام ہی لے دیتا ہوں. تو صومالیہ میں نے ایک امریکن میرین افسر کو اور ایک سیلر کو ایک ہی کینٹین کے اوپر کھانا کھاتے ہوئے، موبائل کینٹین تھی جو پورٹ پہ گھومتی رہتی تھی، تو اس کے اوپر انہوں نے وہ ایک دوسرے سے شیئرنگ کر کے کھا رہے تھے. تو میں نے اس سیلر سے پوچھا، ان کے میرینر سے پوچھا کہ یہ آپ کا کیا ہے، کیونکہ ہمیں ان کے رینک سمجھ نہیں آیا. تو اس نے کہا یہ ہمارا لیفٹیننٹ کمانڈر ہے. تو میں نے کہا یہ تمہارے ساتھ اس طرح گپ شپ لگا رہا ہے؟ تو اس نے کہا اس کے لیے یہی بہت ہے کہ یہ افسر کی تنخواہ لیتا ہے، باقی وہ بھی انسان ہے اور میں بھی انسان ہوں.
بس اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا. اب یہاں کے لوگ سوچیں، یہاں پہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں، ہم سوچیں کہ کیا ہمارے ساتھ بھی یہ رویہ، اسلام کیا کہتا ہے، کلو مسلم اخوات، کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، کیا ہمارے ساتھ بھائیوں والا سلوک ہوتا ہے؟ یہ میں نے باور کرانا تھا. تو بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. ریڈ زون صبح صبح تھوڑا سا اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ریڈ زون جو تھا وہ جہاں پہ پریڈ ہوتی تھی 23 مارچ کی، وہاں سے بڑھتے بڑھتے 4 دن میں 0 پوائنٹ تک آ گیا، اور آپ دیکھیں گے 2 دن میں شاید یہ فیض آباد تک بھی پہنچ جائے، بدھ کے دن تک تو فیض آباد تک ریڈ زون ہو جائے گا. لیکن زنجیریں جو غلامی کی ہوتی ہیں وہ کاٹی نہیں جاتی، وہ توڑی جاتی ہیں، یہ آپ یاد رکھیے گا. بہرحال کچھ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں، بیک ڈور رابطے ہیں، اور اس کے اندر بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. عمران خان نے سارا اختیار جو تھا وہ صدر مملکت کو دے دیا کہ عارف علوی صاحب کو، کہ جو وہ کہیں گے وہ جو فیصلہ کر سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اور میں اس خبر پہ قائم بھی ہوں. میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جو 2 چارٹرڈ طیارے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، لیکن آج میں آپ کو بتا دوں کہ 27 افراد، اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایم این ایز شامل ہیں. ایم این ایز ممبر نیشنل اسمبلی، لوک سبھا انڈیا کی زبان میں، اور یہاں پہ شورا مورا بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے 27 افراد نے اپنی سیٹیں کنفرم کرا لی ہیں. کچھ کی قطر ایئر ویز سے اور کچھ کی جو ہیں وہ امارات سے. تو کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور دیکھیں، میں تو یہی کہوں گا کہ پاکستان کے مفاد میں جو بہتر ہے وہ ہو. اگر ان چور اچکوں کو ہم پہ بٹھانا تھا تو پھر آصف غفور سے جو آپ لوگ پریس کانفرنس کراتے تھے وہ نہیں کرانی چاہیے تھی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.